ऑपरेशन हीरोफ के दौरान बीएलए की तरफ से हिरासत में लिए गए 7 एहलकारों की जारी की जाने वाली नई वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बदतरीन दबाव का शिकार है, जबकि किसी भी मुल्क ने 7 एहलकारों की रिहाई के हवाले से सालसी की पेशकश भी नहीं की, जबकि 7 रोज की मोहलत खत्म होने में बाकी 3 दिन रह गए हैं। जी नाज़रीन, बाकी 3 दिन, 3 रोज के बाद बलूचिस्तान और कराची में कितनी लाशें गिरेंगी? सरफराज बुगटी की हिदायत पर डेथ स्क्वाड ने अपना काम तो पूरा कर दिया, लेकिन अब उसका नतीजा क्या निकलेगा ये पता चलेगा 3 दिन के बाद। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी बीएलए हमलों और 100 से ज्यादा एहलकारों की मुबैना तौर पर हलाकत और 7 एहलकारों की बीएलए की हिरासत में लिए जाने के बाद रियासत बदतरीन बौखलाहट का इस वक्त शिकार हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा बलोचों का मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। दर्जनों बलोच जबरी गुमशुदगी का शिकार है। पिछले सिर्फ 24 घंटों के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को उन जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, जबकि मुतअद्दिद नौजवान उनका मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जुबैर बलोच। आपको याद होगा बीएसओ का साबिक चेयरमैन जुबैर बलोच और निसार मेंगल, इनको कत्ल किया था सीटीडी ने और एक बहुत बड़ा इनकाउंटर जाहिर किया था, लेकिन ये भी जाली साबित हुआ। रियासत को एक और केस में बदतरीन जिल्लत का सामना करना पड़ा। जाली मुकाबले के दौरान दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार जहांजेब मेंगल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि रमज़ान की वजह से व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ मुकम्मल देखा करें, ताकि मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूँ या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। इस वक्त आपको बताता चलूँ कि पंजाब की तरफ से, जी नाज़रीन, पंजाब की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कमोबेश 89 कलदम तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें 11 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जबकि एक का सिंध से है। जारी फहरिस्त के मुताबिक उसमें तकरीबन बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, लश्कर बलूचिस्तान, बीएलयूएफ, बीएनएलए, बीडीएमटी, बलूचिस्तान बुनियाद परस्त आर्मी, बलूचिस्तान वाजा लिबरेशन आर्मी, बीएसओ आज़ाद और यूबीए शामिल हैं, जबकि सिंध की जीएस सिंध मुत्तहिदा महाज जो है वो इसको कलअदम करार दिया गया। इसके अलावा कि एक बहुत भयानक सिचुएशन पैदा हुई है ऑपरेशन हीरोफ के दौरान। क्या हुआ, जो ऑपरेशन हीरोफ चला उसके हवाले से जो बीवाईसी है उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है कि जो ऑपरेशन हीरोफ था उसके बाद जिस अंदाज में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बदतरीन बौखलाहट का शिकार है, जिस तरीके से बलूचिस्तान के गली गली कूचे कूचे, उसके अलावा सिंध के वो इलाके जहां बलोच अक्सरियत आबादी है वहां पर उन्होंने वो टारगेटेड चीज़ें कर रहे हैं। ये बहुत भयानक और बहुत खतरनाक तरीन सिचुएशन है। तो बीवाईसी ने इस हवाले से फरवरी 2026 के दौरान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा है कि जारी इंसानी हकूक की संगीन पामालियों, जबरी गुमशुदगियों और जाली मुकाबलों की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मीडिया पर आयद पाबंदियों और खौफ व हिरास के माहौल की वजह से बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जी ये फैक्ट है कि बलूचिस्तान में सेंसरशिप की वजह से सच सामने नहीं आ रहा। अगर सच सामने आ रहा होता तो चुनतखिब वज़ीर आला बलूचिस्तान बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी जो होता है पेपर रूल्स होते हैं, प्रिक्वायरमेंट जो रूल्स होते हैं, उनको एक तरफ रख के 6 अरब रुपए की दाल चावल खा गया है। अगर ये सब कुछ ना होता तो एक वजीर आला और उसके नाम निहाद काबीना के कुछ लोग मिलकर और बलूचिस्तान को छोड़कर 6 अरब रुपए के दाल चावल कराची से खरीदे गए हैं। ये रमज़ान में लोगों को दिए जाएंगे। तो इसी तरह वहाँ पर ये सिचुएशन है।
تو اس حوالے سے جب کوئی ٹینڈر بھی نہیں آیا, کوئی پروکیورمنٹ رولز جو ہوتے ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے. تو اس وقت تک کی رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب تک کم و بیش 19 افراد کے ماورائے عدالت قتل کی تصدیق ہو چکی ہے, جن میں کم سن بچے اور طالب علم بھی شامل ہیں. مسخ لاشوں کو اگر ملا دیا جائے تو یہ تعداد کم و بیش 25 سے تجاوز کرتی ہے. جی ناظرین, جن لوگوں کو موت کا شکار بنایا گیا ہے ان کی تعداد 25 سے تجاوز کر چکی ہے پچھلے چند روز کے اندر. ان افسوسناک واقعات میں 3 سالہ دیدک بلوچ کی ڈرون حملے میں ہلاکت, 12 سالہ شہزاد احمد کا قتل اور میٹرک اور ایف ایس سی کے طلبہ بشمول نواب عبداللہ جنگیان بلوچ اور جنید احمد کی جبری گمشدگی کے بعد ان کا لاشیں ملنا بھی شامل ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے رہائشی 24 سالہ طالب علم حمدان بلوچ جو 50 دن تک ریاستی تحویل میں تھا, جس کو حراست میں لے کر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر اس کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیے گئے. ان کے کیس کو بطور خاص اجاگر کیا گیا, جنہیں دسمبر 2025 میں حراست میں لیا گیا تھا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہونے کے باوجود 18 فروری 2026 کو ایک جعلی مقابلے میں ان کا قتل کر دیا گیا. اسی طرح یاسر لہڑی, ملنگ بلوچ, کریم جان, جاسم جان, پذیر بلوچ, اصیل بلوچ, بابو عطا محمد, بالاج خالد, فراز منہاس بلوچ, کمال داد, محمد انور, محمد فرید اور محمد فرید بلوچ جیسے نام بھی ان مقتولین کی فہرست میں شامل ہیں جو یا تو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے یا پھر گمشدگی کا شکار تھے اور پھر ان کو مردہ پایا گیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو کراچی کی ایک مقامی عدالت میں سی ٹی ڈی کی نے جو حمدان بلوچ ہیں ان کے حوالے سے, حمدان بلوچ کے حوالے سے ان کی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں جمع کرائی, جس کو ورثہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حمدان بلوچ ہمارا بچہ جس کی ابھی منگنی ہوئی تھی, جس کی شادی ہونی تھی, اس کو کس طرح, کیسے, کیوں, کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم غیر جانبدارانہ کمیٹی تشکیل دے کر دوبارہ کروایا جائے. اور پھر انہوں نے حمدان بلوچ کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے ایک درخواست بھی جمع کروا دی ہے. اس دوران ان کی والدہ اور ان کی بہنیں شاید وہ چیختی رہیں. اتنا بڑا بڑا فوج کھڑا کیا, دہشت گردوں کو پکڑ نہیں سکتے, چھوٹا چھوٹا بچے کو پکڑ کے دہشت گرد بناتا ہے, شرم نہیں آتا. لوگوں سے لڑو, 23-24 سال لڑکے سے نہیں. اس کا بھی یونیورسٹی چل رہا تھا, اس کا بھی اتنے خواب تھے. یہ ہمیں دلہا بنانا تھا, یہ ہمیں اس کی شادی کرانی تھی. ناظرین, اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں پر کیا بیتی ہوگی. ایک باپ جو اس امید میں تھا کہ میں جب مروں گا تو میرا بیٹا مجھے کاندھا دے گا, جب اس نے اپنے بچے, بلکہ کاندھا کیا دے گا, ابھی تک تو اس کی ڈیڈ باڈی بھی ان کے حوالے نہیں کی جا رہی. اس شرط, اس دباؤ میں کہ آپ پہلے لکھ کر دیں کہ ہمارا بچہ قاتل تھا, ہمارا بچہ دہشت گرد تھا, اور اس کے بغیر آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. جب ریاست اس جبر پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں عدل ختم ہو چکا ہے, عدلیہ مر چکی ہے, اس کو پھندا لگ چکا ہے, وہ مصلوب ہو چکی ہے. تو اس وقت پاکستان کا سسٹم کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بی ایس او کے سابق جو رہنما تھے زبیر بلوچ, ان کو اور ان پر ایک اٹیک ہوا تھا, بہت برا. سی ٹی ڈی نے حملہ کیا تھا اور جعلی انکاؤنٹر تھا, اور اس جعلی انکاؤنٹر میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو اس حوالے سے دالبندین میں بی ایس او پچار کے سابق چیئرمین زبیر بلوچ کی ہلاکت کے موقع پر دہشت گردی کے الزام میں گرفتار جہازیب مینگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت دالبندین نے دہشت گردی اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمے میں نامزد جہازیب ولد عبدالسلام مینگل کو شواہد کی عدم دستیابی کے بنیاد پر باعزت بری کیا ہے. عدالتی ریکارڈ کے مطابق جو ریاست کی طرف سے عدالت میں جمع کروایا گیا تھا, ان کے مطابق 24 سپٹمبر 2025 کو پیش آنے والے واقعے میں زبیر احمد بلوچ جو بی ایس او پچار کے سابق چیئرمین تھے اور نثار احمد مینگل مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جاں بحق ہو گئے تھے.
जबकि वो निहत्थे थे और उनका शूट आउट हुआ था। इस वाक़े में जहाज़ मैंगल को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। इस्तिग़ासा की जानिब से अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मुल्ज़िमान के कब्ज़े से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ था, लेकिन अदालत में कोई भी इल्ज़ाम साबित न हो सका। ये इल्ज़ाम साबित न होना और जहाज़ मैंगल का बाइज़्ज़त बरी हो जाना, ये रियासत की बदतरीन और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त है कि आप लोगों को मार देते हो। अब होना ये चाहिए कि अदालत को सीटीडी के उन एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज होना चाहिए करने का हुक्म देती कि जिन्होंने 2 लोगों की जिंदगी ली और एक शख्स को जेल में बंद किया, उसको अजियतें दी, उनको टॉर्चर किया, उनको विक्टिमाइज किया और आज वो केस झूठा निकला। तो फिर कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन यहां जज ऐसा नहीं करते। ये हो गया, ये भी एक मौजज़े से कम नहीं है। तो नाज़रीन, आपको इब्तदाई में मैंने कुछ कहा था। मैंने आपसे कहा था कि एक वीडियो जारी हुई है जो है वो BLA की तरफ से, और उसमें उन 7 एहलकारों को दिखाया गया है जिनको BLA ने हीरो 2 के ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया था। उस वीडियो में जो कुछ वो कह रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है, बहुत ही तशवीशनाक है। क्या कह रहे हैं जरा सुन लें। नाम? वालिद का नाम? साहिद। इलाका? गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन की? 2025 में। ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं नहीं दरख्वास्त करता खुदा के लिए मेरा मालन मजबूर है। का नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? KPK पेशावर। मेरे ख्याल में इसके बाद मुझे मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि जंगी कैदियों के तबादले के लिए दी गई 7 रोज़ की मोहलत ख़त्म होने जा रही है और अब बाकी सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अब यकीनन जो हक़ाइक़ अब सामने आ रहे हैं उसके बाद तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, क्योंकि 3 पाकिस्तानी फौजी जो अफगानिस्तान में थे उनकी रिहाई के हवाले से सऊदी अरब की सॉलिसी ली गई थी, और फिर अफगान हुकाम ने जो तीनों फौजी असीर थे या कैदी थे उनको सऊदी सफारतकार के हवाले किया था और फिर उन्होंने उनको पाकिस्तान पहुंचाया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी मुल्क अभी तक सॉलिसी के लिए आगे नहीं आया और आ भी नहीं सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि जब रियासत खुद अपने असीरों को ऑन नहीं कर रही, जब रियासत खुद अपने लोगों को कबूल नहीं कर रही, तो फिर इसके बाद गुंजाइशी क्या रह जाती है? जब रियासत खुद कह दे कि ये हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारे रेगुलर जवान नहीं है, तो क्या डेथ स्क्वाड के कारिंदे थे? इनके पास जो कवायफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हैं, क्या वो सब जाली हैं? आप कह रहे थे पहले कि ये तो AI जनरेटेड वीडियोस हैं, तो AI जनरेटेड वीडियोस का फॉरेंसिक कहीं से करवाया गया था? नहीं ना। अब तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये AI जनरेटेड वीडियोस नहीं है, क्योंकि इन एहलकारों के वर्सा इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हैं, लेकिन GHQ ने इनके जो अपना वर्सा हैं उन पर भी अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, यानी रियासत ने इनको कबूल नहीं करना। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये सब कुछ पैदा होगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? मैंने जिस तरह कहा था कि अब जो 3 रोज के बाद बलूचिस्तान और कराची में कितनी लाशें गिरेंगी, क्या कुछ होगा, ये एक बहुत ही भयानक सी सूरत हाल है कि एक रियासत जो 1000 से ज्यादा एहलकारों को खो चुकी है, अब वो रियासत बौखलाहट का शिकार नहीं होगी तो क्या होगी?
کیونکہ وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی. ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 7 جوان BLA کے پاس ہیں تو پھر جو انٹرنیشنل MOUs انہوں نے سائن کیے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ وہ MOUs ختم ہوتے ہیں. پھر جو سرمایہ کاری کی ایک تھوڑی سی امید ابھی باقی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے کہ جس کا سامنا کرنا آنے والے کچھ دنوں میں بہت ہی بھیانک ہوگا. اندازہ کریں کہ بلوچستان کے حالات اس حد تک اس نہج کو پہنچ چکے ہیں, اس مقام پر کھڑے ہیں, اس بند گلی میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم اب یہ بات نہیں کرتے کہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیبو بلوچ اور گلزاری بلوچ, شاجی اور بیبر, ان کے کیس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ سماعت ہوئی نہیں ہوئی؟ ان کی ضمانتوں کا کیا ہوا؟ کوئٹہ ہائی کورٹ ابھی تک کیس کو کیوں نہیں, جو ججمنٹ ہے وہ کیوں نہیں سنا رہے ہیں؟ 6 سے زیادہ بلوچ بچیاں جبری گمشدگی کا شکار ہیں لیکن ہم اس پر بات نہیں کرتے, اس لیے کہ اس وقت صورتحال انتہا سے زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان انڈر اٹیک ہے, نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کی ملٹری ہے وہ انڈر اٹیک ہے. اس وقت تو دونوں انڈر اٹیک ہیں. صورتحال بلوچستان میں خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہی ہے, اور جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ 3 روز کے بعد کراچی اور بلوچستان میں کتنی لاشیں گر سکتی ہیں, اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور حقائق بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی ہے خاران میں پیش قدمی کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر باقاعدہ ایک مسلح حملہ ہوا اور اس میں ایک کوارڈ کاپٹر بھی مار گرایا گیا ہے. اس کے علاوہ پنجگور CPA روڈ کھجور فیکٹری کے قریب جہاں سے بلد محمد علی جو ہے وہ ان کی لاش برآمد ہوئی جس کو گولیاں مار دی گئی ہیں, اور وہ 4 ماہ سے جو ہے وہ جبری گمشدگی کا شکار تھا اور اس کو اٹھا کر لے کر گئے تھے پہلے. اس کے علاوہ یہ ہے کیچ ندی, ایک کیچ مینو کلا تک ایک ندی ہے, نام غلط لے رہا ہوں تو معاف کیجیے گا, وہاں پر آپریشن جاری ہے. خواتین اور بچوں پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے, زیورات اور قیمتی سامان لوٹے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں مقبول شمبے زئی کا بھائی سہیل شمبے زئی مسلح افراد کے ہاتھوں مار دیا گیا یا ان کو قتل کر دیا گیا. کوئٹہ میں ہی فورسز کے ہاتھوں ایک نوجوان استاد فیض الدین شاہ کو زبردستی حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. پولیس ملازم یاسر لہڑی کو کلات سے مین RCD روڈ سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. کلی کمرانی کے رہائشی جنید احمد ولد شاہ محمد کو ان کے گھر سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا. مستونگ کے علاقے کلی ٹنڈلان سے تعلق رکھنے والے ٹکری عبد الوحید بنگلزئی کو سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے نوشکی میں غریب آباد کے علاقے میں چھاپا مار کر ایک شخص کو حراست میں لیا اور اس کو گمشدگی کا نشانہ بنا دیا. اس کے علاوہ فورسز نے منظور والمراد کو تم کورجو کیچ سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا, جبکہ مستونگ سے زہیب اسحاق کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور کوئٹہ سے خود رحیم ان کو بھی حراست میں لینے کے بعد گمشدگی کا نشانہ بنا دیا گیا. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں بلوچستان اور کراچی میں تقریباً جو گمشدہ افراد کی تعداد ہے وہ 30 سے تجاوز کر چکی ہے. جی ناظرین, 30 سے تجاوز کر چکی ہے, اور کم و بیش 1 درجن کے قریب پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں لا تعلقی کے حوالے سے. یہ لا تعلقی اور یہ جبری گمشدگیاں اور یہ ٹارگٹ کلنگ, یہ سب سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ چنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کا ڈیتھ اسکواڈ بلوچستان میں اس وقت اتنا سرگرم ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی زمین کو تنگ کر دیا ہے. بلوچوں پر بلوچستان کی زمین سکڑتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن یہ ریاست دیکھ سکتی ہے. لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں بلوچستان میں, ان پر بلوچستان کی زمین نہ صرف سکڑ رہی ہے بلکہ ایک بھیانک شکل بھی اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے. 3 روز کے بعد کیا ہوگا؟ یقیناً 3 روز کے بعد 7 کوفن جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ہوں گے. 7 روز کے بعد
یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلی کسی ایک کی ویڈیو بنا کر اور اس کو شوٹ کر کے پھر ایک کوفن بھیجوا دیا جائے اور یہ سلسلہ 7 روز تک چلتا رہے. یعنی 3 روز کے بعد جتنی جو کوفنس یہاں سے جائیں گے اس سے کہیں زیادہ ڈیڈ باڈیز، اس سے کہیں زیادہ جعلی مقابلے، اس سے کہیں زیادہ مسخ لاشیں بلوچستان اور کراچی میں ملیں گی. جی ناظرین، یہ صورتحال بننے جا رہی ہے 3 روز کے بعد. یعنی 3 روز کے بعد بلوچستان اور کراچی میں قیامت برپا ہوگی، یا 3 روز کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں قیامت برپا ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کو کاؤنٹر جب کریں گے تو صورتحال اور زیادہ بگڑ جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی یہ 2 تصویریں ہیں، نظر آپ ذرا دیکھ لیں، یہ ذرا دیکھ لیں آپ، اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. یہ بلوچ لبریشن آرمی نے فدائی ہوا بلوچ جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ گزارے گئے آخری لمحات کی ایک ویڈیو جاری کی ہے اور کچھ تصاویر جاری کی. میں ویڈیو نہیں رکھ سکتا، جس میں والدہ کو رخصتی کے وقت وہ بیٹی کو الوداع کہتے ہوئے جس میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہوا بلوچ کے چہرے پر آپ کو کہیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی دہشت، چند لمحوں کے بعد جس کو مرنا ہے، جس نے اپنے جسم سے یا اپنی گاڑی میں کو بارود سے بھر کر کہیں پر جا کر اس کو ٹکرانا ہے، جس نے موت کو گلے لگانا ہے، اس کے چہرے پر تو دہشت ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. اور ایسے ہی چہرے میں نے ہیروف 2 کے دوران جتنی بلوچ عورتیں جو خودکش بمبار تھیں ان کے چہرے دیکھے. کہیں خوف نہیں تھا، کہیں ڈر نہیں تھا. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے میں بلوچستان کو فلسطین کی طرح ہوتے دیکھ رہا تھا. ایسا نہ ہونے دیں. اب بھی وقت نہیں گیا. اب بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھڑکی، کوئی دریچہ کھلا ہوگا. کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی مقام پر مکالمہ شروع ہو سکتا ہے. آئینی مکالمہ شروع ہو سکتا ہے، ایک پولیٹیکل مکالمہ شروع ہو سکتا ہے. ابتدا تو کی جا سکتی ہے، یہ انتہا کا سوچے بغیر ابتدا تو کی جا سکتی ہے. کم سے کم جب تک یہ ڈائلاگ چلے گا تب تک لوگوں کا مرنا، نوجوانوں کا مرنا، طلباء کا قتل، طلباء کی گمشدگیاں، ماؤں کی سسکیاں، بہنوں کی چیخیں، یہ تو کم ہو جائیں گی. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.